بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی ہیلتھ ڈائری۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں سب سے پہلے محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے بات کروں گا، جہاں 17 اکتوبر سے لے کر تاحال تقریباً ایک ہفتے سے محکمہ صحت سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں رسک ہیلتھ الاؤنس کی بندش کے حوالے سے احتجاج اور او پی ڈیز کا بائیکاٹ جاری ہے۔ میرا سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ اس اسپتال میں آنے والے وہ غریب اور بے بس اور بے کس مریض ہیں، جن میں سے بہت سے مریضوں کی اکثریت ان اسپتالوں کے احاطے میں پہنچنے کے لیے ان کی جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ادھر ادھر سے پیسے لے کر اپنی جان و صحت کی تحفظ کے لیے، اپنے علاج معالجے کے لیے ان اسپتالوں کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ یہ احتجاج اور او پی ڈیز کے بائیکاٹ کا پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ دنوں محکمہ خزانہ سندھ کی جانب سے ایک سمری صوبائی کابینہ سندھ کو ارسال کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ کورونا ختم ہو چکا ہے، لہذا محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کو جو ہیلتھ رسک الاؤنس دیا جا رہا ہے اسے بند کر دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، جو کورونا 19 کی وبا کے دوران صوبے میں نہیں بلکہ ملک میں کرفیو لگانے کے لیے اور اس حوالے سے عالمی ادارے صحت کو بہت ہی فالو کر رہے تھے، میں یہ وزیر اعلیٰ سندھ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا WHO کی جانب سے سندھ کو کورونا فری قرار دے دیا گیا ہے، کہ جو انہوں نے صوبائی کابینہ سے نہ صرف اس سمری کو منظور کروا لیا ہے، بلکہ میری معلومات کے مطابق رواں مہینے میں طبی اور نیم طبی عملے سمیت ہیلتھ ورکرز کو جو یہ الاؤنس دیا جا رہا تھا ان کی تنخواہوں میں سے اس کی کٹوتی کر لی گئی ہے، جس کی بنا پر سندھ کی ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی اور نرسوں کی تنظیموں نے ایک اتحاد کے ذریعے، اس اتحاد کا نام ہیلتھ گرینڈ الائنس ہے، جس میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سندھ، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ، ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ، پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن، پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن، پروفیشنل ہیلتھ ایسوسی ایشن، آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل اور پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل جیسی تنظیموں کے علاوہ ویکسینیٹرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی آرگنائزیشن بھی اب اس اتحاد میں شامل ہو چکی ہیں۔ کابینہ میں اس سمری کی منظوری کے ساتھ ہی 17 اکتوبر سے اس الائنس کی اپیل پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ کراچی سے لے کر سکھر تک تمام چھوٹے بڑے سرکاری اسپتالوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے۔ اس علامتی احتجاج کے دوران جو سب سے بڑا توجہ طلب مسئلہ ہے وہ ان بیرونی مریضوں کا ہے جو اسپتالوں کی او پی ڈیز میں آ کر
نہ صرف اپنی بیماری کی تشخیص کے حوالے سے بلکہ علاج معالجے کے حوالے سے مفت طبی سہولیات حاصل کرتے ہیں۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک ہفتے سے یہ مریض در بدر ہیں، رل گئے ہیں۔ نہ تو حکومت سندھ نے اور نہ ہی محکمہ صحت سندھ نے اس کا تاحال کوئی نوٹس لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تماشا یہ ہوا کہ وزیر صحت سندھ جب گزشتہ دنوں جناح اسپتال میں ایک گائنی وارڈ کے افتتاح کے لیے تشریف لے گئیں تو انہوں نے نرسوں کے حوالے سے وہاں پر جو غیر محتاط ریمارکس پاس کیے اس سے طبی اور نیم طبی عملے میں شدید غم و غصہ بڑھا اور بے چینی بڑھی، اور اس دوران الائنس اور سیکریٹری صحت کے مابین ہونے والے مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہو گئے، اور وزیر صحت سندھ کے ریمارکس پر طبی اور نیم طبی تنظیم کے عملے کی جانب سے جو رد عمل ظاہر کیا گیا ہے، میں یہاں پر ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کے صدر اعجاز کلیری کے کلپ کا وہ حصہ دکھانا چاہوں گا جس میں وہ وزیر صحت کے ریمارکس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک خاتون ڈاکٹر جن کا تعلق ضلع خیرپور سے ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یا EPI کی ویکسینیشن فیلڈ میں لے کر آئے تو پھر ہمیں دوبارہ گورنمنٹ مجبور کرے گی کہ ہم لوگوں کو جا کے اس ویکسین کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سب کچھ کا مطلب آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا تھا کیا ہے۔ سو ہمیں مجبور نہ کیا جائے، جو گورنمنٹ کرتی ہے وہ گورنمنٹ کو پتہ ہے، جو امپلائی کرتا ہے وہ امپلائی کو بھی پتہ ہے۔ اور میں آج یہ بھی کنٹیمپٹ کرتی ہوں کہ میڈم عذرا اپنے الفاظ واپس لیں کہ ہم جو ہیں ہیلتھ امپلائیز جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ہم کوئی سیاستدان تھوڑی ہیں کہ آپ ہمیں مارکیٹ سے خرید لیں گے۔ ہم ورکر لوگ ہیں، ہمیں اپنی نوکری کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہم مزدور لوگ ہیں، ہم بھٹے پہ جا کے اینٹیں اٹھا لیں گے، ہم جھاڑو پوچھا کر لیں گے، ہم سارے وہ کام کر لیں گے جو ایک مزدور کر سکتا ہے۔ مگر آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ آگے الیکشن بھی آنے والے ہیں۔ آج اگر آپ کا کوئی ایک حکیم بلوچ صاحب اگر جیتا ہے تو وہ بھی ہماری ورکر ڈاکٹرز پیرامیڈکس کی محنت سے جیتا ہے۔ ہم لوگوں نے آپ کے لیے کام کیے، ہم آپ کے ووٹر ہیں، ہم آپ کے ایجنٹ ہیں، ہم آپ کے کارندے ہیں، فیلڈ میں ہم لوگ ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم پھر اس سے بھی زیادہ کوئی سخت، جیسے آپ لوگوں نے سخت اقدام اٹھایا مگر ظالمانہ اقدام اٹھایا ہمارے خلاف، بے حسی کی آپ لوگوں نے انتہا کر دی ہے۔ ایک ورکر 50,000 میں خوش تھی، خوشحالی کے بارڈر لائن پہ جا رہی تھی، مگر آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہوا۔ میڈم یہ آپ کے آس پاس والے جو لوگ ہیں نا، یہ کمیشن خور ہیں، یہ کمیشن خور ہیں۔ ان کی آپ پچھلی زندگی دیکھیں یہ کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ یہ غلط مشورے دیتے ہیں اور یہ ظالمانہ اقدام آپ سے اٹھاتے ہیں، یہ اٹھواتے ہیں آپ سے ظالمانہ اقدامات، اور یہ پیپلز پارٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں آپ سب لوگ انوالو ہیں۔ کیا سب لوگ ان کے نام کا نہیں کھا رہے؟ ہمیں آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو یاد ہیں، کیونکہ سندھ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ان کی پیداوار تھی، ان کی سوچ تھی کہ وہ عورتوں کو فائنینشلی پاورفل کرنا اور ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے یہ پروگرام، ہمارا سندھ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام اسٹارٹ کیا گیا تھا۔ آج اگر آپ لوگ اس پروگرام کو ختم کرنے کی پوری جستجو میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی ہماری ورکر ڈیتھ کر جاتی ہے، جو ریٹائر ہو گئی ہے، جو 60 سال سے اوپر ہو گئی ہے، وہ سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں،
डाइन केटर तो पंजाब गाँव से हम किसी मार्केट में नहीं बिकते। अगर बिकते हैं तो MNA-MPS मार्केट में बिकते हैं, करोड़ों अरबों रुपए में बिकते हैं। कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई पैरामेडिकल आज तक बिका है क्या मार्केट में? बात ऐसी की जाए कि उसकी जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी है, आने की पार्टी है, लेकिन ये हेल्थ मिनिस्टर मजदूरों का गला दबा रही है। ये सेक्रेटरी है, मजदूरों से उनका निवाला छीन रहा है। ये कौन सी पीपल्स पार्टी है? हम वोटर भी पीपल्स पार्टी के, हम सपोर्टर भी पीपल्स पार्टी के, और हम दुआई भी पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं। हम बिलावल से, हम मुराद अली शाह से अपील करते हैं, हमारा हक दिया जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। टीबी के पेशेंट्स हम इस तरह के मास्क में देखते हैं और पूरी दुनिया में N95 इस्तेमाल होता है टीबी के लिए, लेकिन हम ये मास्क यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारा बेसिक राइट है कि हमें प्रोवाइड की जाए ये सहूलतें। ये इंटरनेशनली वो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, वो ज़रा यूरोप का जाके हेल्थ स्ट्रक्चर देख कर आएँ, कनाडा का हेल्थ स्ट्रक्चर देख कर आएँ, अमेरिका का हेल्थ स्ट्रक्चर देख कर आए, तो उन्हें अंदाज़ा होगा। वहाँ पे वो ये चीज़ नहीं कर सकती, वहाँ कोर्ट में ले दिया जाता है। ये बात कर देना कि हम हेल्थ रिस्क अलाउंस नहीं देंगे, चले जाएँ, बैठ जाएगा JPMC, ले आए किसी और को, वो 2 महीने बाद यहाँ खड़े होकर यही मुतालबात कर रहे होंगे जो आज हम कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपने ये फुटेज देखी। अब तक इस तहरीक में जो सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट के ऊपर आगे आकर तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को मुतहरिक करने में फ़ाल किरदार अदा किया है, उसमें आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल के सूबाई सदर सुलेमान मेमन और कराची डिवीज़न के सदर नियाज़ अहमद खासखली शामिल हैं। लेकिन जुमे वाले रोज़ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की होने वाली हंगामी मरकज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा ये गया कि आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल के सूबाई सदर सुलेमान मेमन और डिविज़नल सदर नियाज़ अहमद खासखली के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल के मरकज़ी सदर क़य्यूम खान मरवत इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें दीगर मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर खान मोहम्मद शर, इस्माइल जसकानी, इखलाक अहमद खान और एजाज कलीरी व दीगर रहनुमा मौजूद थे, और क़य्यूम खान मरवत ने तो हद कर दी कि अपनी तंजीम के सिविल अस्पताल की यूनिट के सदर शफीक आवान को नुमाइंदगी के लिए भेजा, और इसी तरह से सुलेमान मेमन साहब ने अब्बास रज़ा शर साहब को अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा। ये इस हंगामी मरकज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों दूर रहे, उसकी शायद एक वजह ये हो सकती है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये दावा करती है कि वो हुकूमत की ज़ैली तंजीम है। गो के आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत की जानिब से किसी भी पैरामेडिकल तंजीम की हिमायत या तायीद भी नहीं की गई, और जो 2 तंजीमें पीपल्स पैरामेडिकल के हवाले से काम कर रही हैं, उनकी तरदीद भी नहीं की गई। लेकिन ये बात अपनी जगह मुसल्लिमा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से महकमे सेहत में बाकायदा काम करने वाली तिब्बी तंजीम पीपल्स डॉक्टर्स फोरम के अलावा और कोई दूसरी तंजीम नहीं है। इसके अलावा
اس اتحاد میں شامل جو دیگر طبی اور نیم طبی تنظیمیں ہیں وہ ہر قسم کی سیاست سے اور سیاسی چھاپ سے بالا تر ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ پروفیشنل آرگنائزیشن میں کوئی پولیٹیکل ٹیگ نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے، وہ پروفیشنلی آرگنائزیشن ہونی چاہیے۔ اب میں یہاں پر اس حوالے سے ایک اہم موضوع کی جانب بھی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ حکومت سندھ نے محکمہ خزانہ سندھ کو کب سے کورونا ختم کرنے کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی اتھارٹی بنا دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی میں وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ کورونا 19 کے دوران جب محکمہ صحت سندھ کی جانب سے طبی اور نیم طبی عملے کے لیے رسک ہیلتھ الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں یہ کہیں واضح نہیں تھا کہ یہ کورونا رسک ہیلتھ الاؤنس ہے، اور جب یہ کورونا ہیلتھ رسک الاؤنس نہیں ہے تو اس کے ختم کرنے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے صوبائی حکومت کے پاس؟ یہ ایک بہت بڑا مضحکہ خیز حکومت سندھ کا اقدام ہے، اور مہذب دنیا کے اندر اس قسم کا سنگین مذاق کم از کم ان طبی اور نیم طبی عملے کے ساتھ کبھی نہیں کیا جاتا ہے جو طب کے حوالے سے کمزور انتظامی ڈھانچے کے باوجود سندھ کے طبی اور نیم طبی عملے نے جام شہادت نوش کر کے کورونا میں فرنٹ فٹ پر رہ کر جس عزم اور استقلال کے ساتھ عالمی وبا کی اس جنگ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس سے نہ صرف کرپشن میں ڈوبی ہوئی حکومت سندھ قومی سطح پر سرخرو ہوئی ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے پذیرائی ملی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جمہوری سول حکومت کے ان لوگوں نے، ان ڈاکٹرز نے، پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسز نے دوران کورونا جو جام شہادت نوش کی ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صوبائی حکومت کو نہ صرف باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے تھا بلکہ انہیں اعزاز بھی دیا جانا چاہیے تھا۔ جبکہ سیلاب کے باعث سندھ کے تقریباً 12 اضلاع طبی اداروں کے حوالے سے پہلے ہی مختلف مسائل کا شکار ہیں، اور اس صورتحال میں ہیلتھ رسک الاؤنس کی بندش کے علاوہ جو ایک زیر التوا مسئلہ پیرامیڈیکل اسٹاف کا ہے کہ ٹائم اسکیل اور سروس اسٹرکچر کی منظوری، جس کے لیے صوبائی کابینہ نے ایک 5 رکنی کابینہ کی کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہ وزیر صحت سندھ ہیں۔ اب گرینڈ ہیلتھ الائنس نے اپنے الاؤنس کے مطالبے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر مطالبات میں ان 2 ایشوز کو بھی شامل کیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے فوری طور کے اوپر طبی اور نیم طبی مسائل کے حوالے سے جو اقدامات اسے لینے چاہیے انہیں لے، ورنہ اس حوالے سے میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ محکمہ صحت سندھ کی کارکردگی یہ رہی ہے کہ ماضی میں کروڑوں روپے کی ادویہ ایک ایسی کمپنی سے خریدی گئی
जिस कंपनी की दवा को न सिर्फ सील किया गया बल्कि उसके मालकान को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, उस कंपनी से खरीदी जाने वाली करोड़ों रुपए की दवाएं आज तक महकमे सेहत सिंध में वापस नहीं आई हैं, लेकिन उस वक्त के सेक्रेटरी सेहत ने उसका कमीशन दुबई में जाकर ज़रूर वसूल किया है। लिहाजा ये दोहरा इम्तियाजी कानून नहीं होना चाहिए। उनका एहतिसाब होना चाहिए जिन्होंने महकमे सेहत को माली तौर पर नुकसान पहुंचाया, और जो लोग महकमे सेहत को सुरखरू और ज़िंदा रखने के लिए रातों दिन एक कर रहे हैं, उन्हें उनका जायज़ हक ज़रूर दिया जाना चाहिए।